السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک سوچ پر بات کرنا چاہتا ہوں جو ایک نیا مسلم نے مجھ سے کہا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کے سماج میں جس طرح کا زندگی ہم مسلمان ہو کر گزار رہے ہیں، ان کو دیکھ کے کبھی کوئی غیر مسلم اسلام نہیں قبول کرے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ بات آپ کی سچ ہے کہ جس کردار کو ہم پیش کر رہے ہیں آج کے سماج کے مسلم لوگ، اس کو دیکھ کر شاید ہی کوئی اسلام کی طرف مائل ہو، اسلام کی طرف آکرشت ہو، لیکن یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اکثر لوگ یہاں کے پیدائشی مسلم ہیں، انہیں اسلام وراثت میں ملا ہے، باپ دادا سے ملا ہے، جیسے باپ دادا زندگی جی رہے ہیں ویسے ہی وہ بھی جی رہے ہیں۔ اس میں ہماری غلطی ہے کہ ہم صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں اور اسی کے حساب سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ اسی فکر کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ بھی غور و فکر کریں اور اپنے اندر اصلاح سدھار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ایک دم سچ ہے کہ ہم آج جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس کو دیکھ کر تو غیر مسلم تو چھوڑو، مسلمان بھی دور ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی کردار کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ممبر سے تو ہم سن لیتے ہیں اچھی باتیں، جلسہ جلوس سے اچھی باتیں سن لیتے ہیں، دین کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ہم اس سے دور ہیں، دور نہیں بلکہ بہت ہی دور ہیں۔ صرف ہم سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں کہ اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ وہ غیر مسلم بھائی تو اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی شکشاؤں کو دیکھ کر اسلام تو اپنا لیے، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا کردار دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر ان کو تکلیف ہو رہا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جو اسلام سے بہت ہی دور ہے۔ اسلام سے دور دور تک اس کا ناطہ نہیں ہے، جس طرح کا زندگی ہم لوگ گزر بسر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اس کے بتائے ہوئے شکشاؤں کے حساب سے، دستور کے حساب سے اپنی زندگی میں پریورتن لائیں، تاکہ ہمیں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان کیسا ہے، ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم ایسا زندگی نہ گزاریں کہ جن کو دیکھ کر کوئی میرے وجہ سے، آپ خود سوچیں کہ میرے وجہ سے مجھے دیکھ کر کوئی اسلام سے دور نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے کیریکٹر کو، میرے کردار کو، میرے اخلاق کو دیکھے اور کہے مسلمان لوگ ایسے ہیں۔ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں آج کل ایک غلطی کرتا ہے کوئی مسلمان تو اس کو پورے اسلام پہ تھوپ دیتے ہیں، وہ بلکہ ایک مسلمان کی غلطی نہیں، پورے اسلام کی غلطی بتانے لگتے ہیں، جبکہ اسلام اس کے الٹ شکشا دیتا ہے۔ ایسا ہے ہی نہیں کہ اسلام کوئی بات بتا رہا ہو اور وہ انسانیت کے مانوتا کے خلاف ہو، ہے ہی نہیں۔ اسلام مانوتا، اسلام شانتی کا بات بتاتا ہے، اسی کا شکشا دیتا ہے۔ لیکن آج ہم میں سے کچھ مسلمان ایسے ہیں، کچھ اسلام کے خلاف خود زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کو بدنام ہونا پڑتا ہے، لوگ اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے آئین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم اس قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدلیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو کب نہیں بدلے گا؟ جب تک کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بدلیں، وہ بھی اسلام کے آئین کے مطابق، اس کے دستور کے مطابق، اسلام کی شکشاؤں کے آدھار پہ اپنے آپ کو بدلیں ہم، تب کہیں جا کے لوگ اسلام کو سمجھیں گے، اسلام کے شکشاؤں پہ غور کریں گے اور ہمارے بنا کہے وہ اسلام کی طرف جھکیں گے، ان کے دل اسلام کی طرف جھکیں گے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے بیپاری تھے، مسلم بیپاری تھے، جنہوں نے بیپار میں جب اسلام کے طور طریقوں کو اپنایا، اس کے مطابق وہ بزنس بیپار کرنے لگے، تو لوگ خود مجبور ہو گئے پوچھنے پہ کہ آپ کس دھرم کو مانتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور لوگوں نے اسلام کو اپنایا۔
ان کے مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر، ان کے ویوہار کو دیکھ کر اس اسلام کی طرف وہ آئے۔ بہت سے ایسے دیش ہیں جہاں اسلامی فوج نہیں گئی، وہاں کوئی ان کو اسلام کا پرچار پرسار کرنے والا نہیں گیا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ ان لوگوں کا کردار کیسا ہے، وہ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں، پڑوسی کا کیسے خیال رکھ رہے ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، اناتھوں کا ان لوگ کیسے دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ لوگ اسلام قبول کر لیے، اور اسے روک نہیں پائے کہ اپنے آپ کو مسلمان نہ بنا پائے۔ اور آج ضرورت ہے کہ ہم لوگ بھی وہ کردار اپنائیں، وہ کردار ادا کریں اپنے سماج میں۔ ہم جہاں بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک مسلمان ایمبیسڈر، ریپریزنٹیٹیو کے طور پر پیش کریں۔ جب ایک مسلمان کے غلط ویوہار کی وجہ سے لوگ اسلام پہ انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں، کہ بعض ہم پہ آج ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج ایک مسلمان کی غلطی کی وجہ سے وہ پورے اسلام کو بدنام کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ انہیں دیکھنا چاہیے اس میں اسلام کیا سیکھا دیتا ہے۔ آج تو اور آسان ہے، لوگ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے، بہت سارے اے آئی ٹولس کے ذریعے وہ اسلام کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں۔ کیا اسلام مجھ سے پوچھ لیں تو بھی وہ کچھ حد تک ضرور یہ بتاتا ہے کہ اسلام میں اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا اسلام کہتا ہے اس کے بارے میں، لیکن لوگ خود بھی نہیں جاننا چاہتے یا جان کر بھی انجان بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور کچھ غلطی ہم مسلمانوں کی بھی ہے کہ ہم اس طرح کا کردار پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، صرف کہیں نہیں، لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ ہاں یہ اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تمہیں لوگوں سے اچھا ویوہار کرتا ہے، ان سے اچھا آچر پیش کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے کہ ہم اپنے کردار کو ایسا پیش کریں کہ لوگ وہ میرے کردار سے نہ پہچانیں، وہ اسلام کا بات سمجھے کہ یہ اسلام سکھاتا ہے ان کو۔ ہم آج کے زمانے میں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دور ممالک میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کو دیکھ کر لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسلم امہ کو ایک بدن قرار دیے ہیں، اور بتائیں جیسے ایک بدن میں ایک اگر انگلی کو تکلیف ہو تو پورے بدن کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تو ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں بھی کوئی تکلیف میں ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہمیں اس کے تکلیف میں کام آنا چاہیے، اور ہم سے جو بھی ہو پائے ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے، جس لائق اس کی ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ہم تو دور دیش میں پریشان مسلمان کو تو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے بغل کے مسلمان کو نہیں دیکھ رہے، مسلمان کو نہیں دیکھ رہے، غیر مسلم کو ہم کیا دیکھیں گے؟ تو یہ بھی ہمیں ایک بہت بڑی کمی ہے۔ ہونا چاہیے جو پریشان حال ہیں، مسلمان دور ہیں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، ان پر مصیبت ہے، تو ان کا بھی فکر ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف ایک کام کر سکتے ہیں، دعا، اور وہ بھی کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے نا۔ تو اللہ سے ہماری ناطہ کتنا مضبوط ہے، ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہم دعا کر کے اس کو منا لیں؟ ہے ہمارا رشتہ اللہ سے اتنا مضبوط کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے؟ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے دین سے دور ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کیسے کرے گا؟ یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، اور وہ بھی جس سے کرنا ہے اسے ناطہ توڑے بیٹھے ہیں۔ اور جو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں جو پریشان حال ہے اس کی مدد کریں، اس کا دیکھ بھال کریں، اس کا کھوج خبر رکھیں، تو کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اسلام جو کہتا ہے اس کے ٹھیک وپریت الٹا کام کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول بھی کر لے، اور اللہ تعالیٰ شکایت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کیوں نہیں قبول کرتا اور ان کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ تو ہمیں اپنے اندر سدھار لانے کی بہت ضرورت ہے۔ تو میں مقرر کا سنتا ہوں تقریر، تو کہتے ہیں ہماری مسلم قوم میں نہیں ہے، وہ کوما میں ہے، بلکہ ڈیپ کوما میں ہے، ان کو جگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ہمیں بیداری اختیار کریں، ہوش میں آؤ، آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ اسلام ہمارے برے کریکٹر کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں اسلام یہی سکھاتا ہے، اسلام اسی بات کا شکشا دیتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر سدھار لانے کی بہت ضرورت ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کلکم رائن و کلکم مسئول۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری سے پوچھو گی۔ تو ہم اپنے ذمہ داری کا احساس کریں کہ ہماری ذمہ داری کہاں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اس کا سوال کرے گا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح ادا کیا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو،
تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم خود پہلے سدھریں اور اپنے گھر والوں کو سدھاریں۔ ہم اسلام کے مطابق خود زندگی جئیں اور اپنے پریوار والوں کو جو آپ کے ماتحت ہے، جو ہمارے انڈر میں ہے، اس کو کم سے کم اسلام کے آئین، اسلام کے دستور، اسلام کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ان کو بھی یہ کام کرنے کا حکم دے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ان کو بھی حکم دے۔ اور کب ہوگا؟ جب ہم خود کریں گے۔ یہ ایک آدمی کی شروعات انشاءاللہ سماج کے سدھار میں کام کرے گا۔ سدھار ایک آدمی سے شروع ہوتا ہے۔ پورے سماج کو ایک ہی بار میں بدلا نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی سے شروع ہوتا ہے اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے پورے سماج کو سدھارنے میں سدھار لیتا ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف خود پر دھیان دیں تو بھی کیونکہ اگر ہم کیول اپنے آپ کو سدھار لیں تو بھی یہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان ایک سنگل مسلم اسلام کا ایمبیسڈر ہوتا ہے، ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کا کردار پیش کرتا ہے سماج میں، اسی سے اثر پتہ چلتا ہے۔ تو آپ خود اپنے آپ پر غور کریں، اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ سدھار اپنے آپ ہو جائے گی۔ میں اپنی ایک مثال بتاتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے ہمیں ٹکنے سے اوپر کپڑا پہننے کو۔ جو بھی پہنے، پینٹ پہنے یا جو بھی چیز پہنے، وہ ہمارے ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ ٹکنا مانے سمجھ رہے ہیں؟ بار بار سنتے ہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے ملے، وہ کہے کہ تم کو دیکھ کر میں بھی پینٹ اب اوپر سے لا کے پہنتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھے پہنتا ہوا دیکھ کر وہ اب ٹکنے سے اوپر پینٹ پہنتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا ان سے کہ آپ یہ پینٹ کو یا پیجامہ کو ٹکنے سے اوپر پہنا کرو، میں نے کبھی نہیں کہا ان سے، لیکن وہ الحمدللہ خود مجھے پہنتا ہوا دیکھ کر وہ خود اپنے چینجنگ لے آئے اور پینٹ اب ٹکنے سے اوپر پہن رہے ہیں، اور خود مجھ سے بتائے کہ تم کو دیکھ کر ایسا میں نے کیا اور میں بھی اب ایسا ہی پہنتا ہوں۔ تو ہم خود اپنے آپ کو پہلے بدلیں، انشاءاللہ لوگ دیکھ کر خود سمجھ جائیں گے اسلام کیا ہے، لوگوں کے اندر سدھار آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اوپر محنت کریں، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہے، غلطی ہو جائے تو استغفار کریں، دعا کریں اپنے لیے، جو بھی کمی ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، تو اپنے اندر چینجنگ لائے، شروعات خود سے کریں، انشاءاللہ اس سے بھی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔